یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف ہوئی، تو اب بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، رسم بسم اللہ خوانی کا ارادہ کیا۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد ماجد، جن کا نام حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ایک مکتب میں لے جاتے ہیں اور استاذ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ عرض کرتے، حضرت میرے بیٹے عبد القادر کو آج میں نے آپ کے حوالے کیا، اس کی بسم اللہ خوانی کرنی ہے، آج سے اس کی تعلیم کا آغاز کرانا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم عمر میں ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر، کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم بیٹھتے ہیں، آپ کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آگے استاد نے اور کچھ نہیں کہا، خود غوث اعظم پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، ایک پارہ مکمل، دوسرا مکمل، تیسرا مکمل، اسی طرح قرآن کے 18 پارے بغیر دیکھے حفظ سرکار غوث اعظم نے اپنے استاد کو سنا دیا۔ اب آپ کے استاد کی حالت دیکھنے لائق، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت سے چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بیٹے عبد القادر، کیا تم یہاں آنے سے پہلے کہیں تم نے تعلیم حاصل کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کسی مکتب میں گئے؟ کہا نہیں۔ کسی مدرسے میں؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر کسی استاد کی رہنمائی میں تم نے تعلیم حاصل کی؟ کہ نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تم نے قرآن کے 18 پارے بغیر دیکھے حفظ زبانی تم نے سنا دیے ہیں، تو بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ یہ پارے تم نے پھر کہاں سے حاصل کیے، کیسے یاد کیے، کہاں سے یاد کیے؟ معصومانہ انداز میں مسکرا کر کے ہمارے اور آپ کے شیخ عبد القادر، بڑے پیرانے پیر، روشن دستگیر، ولیوں کے سلطان اور محبوبوں کے محبوب، تاجدار ولایت، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے استاد، نہ میں مکتب میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ میں کسی استاد سے میں نے پڑھا، بس اتنا سا جواب ہے کہ جب میں اپنی ماں کے حمل میں تھا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، تو دوران حمل ان 9 مہینوں میں میری والدہ قرآن کی اکثر و بیشتر تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ کھانا پکانے کے لیے جاتی تھی، جیسے ہی کھانا بنا کے فارغ ہوئی پھر قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاتی تھی، آگے تلاوت کرتی تھی، اور ضروری جو کام ہوتے انہیں انجام دے کے فوراً قرآن کی ورق گردانی کرتی، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، اور وہ پڑھتی رہی، اور جیسے ہی 9 مہینے مکمل ہوئے، قرآن کے 18 پارے ان کے بھی مکمل ہو گئے، پھر انہیں درد ذات کی تکلیف ہو گئی اور میرے آثار ولادت ظاہر ہونے لگے۔ تو میری ماں جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ہر دن میں اس تلاوت کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے سنا کرتا تھا، اور سن کر کے ایک ایک لفظ کو زبانی یاد کرتا چلا گیا۔ میری ماں نے قرآن کے 18 پارے دوران حمل میں پڑھے اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے انہیں حفظ یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ٹھہر کر کے موجودہ سائنس کی ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 21ویں صدی کی موجودہ سائنس جو سیاروں پر گردش کرنے کی دعوے دار ہے، اس سائنس نے ریسرچ کیا کہ دوران حمل میں یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ریسرچ کے بعد، اور جب ان کی تحقیق مکمل ہوئی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دوران حمل بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس دوران ماں کے منفی یا مثبت جو بھی خیالات ہوتے ہیں، جو بھی تصورات ہوتے ہیں، جو بھی اس کے دماغ میں باتیں گردش کرتی ہیں، اور جو اس کا حال ہوتا ہے، جو اس کا قال ہوتا ہے، جو اس کا افعال ہوتا ہے، یعنی جو اس کا کام ہوتا ہے، یعنی وہ جو بولتی ہے، جو دیکھتی ہے، جو جس طرح کا اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے، ہر ایک چیز کا اثر اس بچے کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے جو بچہ اس کی پیٹ میں پل رہا ہے۔ یعنی 9 مہینے تک یہ موجودہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ دوران حمل عورت کے جتنے بھی جیسے خیالات ہوں گے، جیسے تصورات ہوں گے، اور جیسا ماحول اس کو ملے گا، اسی طرح کی ساری چیزیں
وہ بچے کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ بس یہی بات ہے، جب سائنس نے یہ تحقیق مکمل کی، انگریزوں کی عورتوں نے فوراً ٹارگٹ بنا لیا، یہودیوں کی خاتونوں نے فوراً یہ ٹارگٹ بنا لیا۔ اب جب بھی وہ حاملہ ہوتی ہیں انہوں نے ایک طریقہ اپنا لیا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی عیسائی لیڈی حاملہ ہوتی ہے تو حمل کے دوران کٹھن سے کٹھن سبجیکٹ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیتی ہے۔ جو کٹھن سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والی جتنی کتابیں ہوتی ہیں خاص طور سے وہ کتابیں خریدی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا مقصد انہیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو پڑھوں گی اور جو چیزیں سیکھوں گی تو اس سے اس کا سیدھا اثر بچے کی زندگی پہ مرتب ہوگا، تو آنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو ذہین بچہ پیدا ہوگا، تعلیم میں ماہر ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد آگے چل کر وہ علم میں ایک نام کمائے گا، وہ ذہین پیدا ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ دوران حمل ماں کا جو معمول ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو 21ویں صدی میں جا کر اب سائنس کو پتہ چلا، صدیوں پہلے میرے غوث اعظم نے تو اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، یہ دکھا دیا۔ ادھر غوث اعظم کی والدہ دوران حمل قرآن کی تلاوت کرتی رہی تو اس کا سیدھا اثر اور اس کا سیدھا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ہوا کہ آپ پیدائش سے حافظ قرآن جلوہ گر ہوئے، پیدائش سے حافظ قرآن ہوئے۔ مگر آج اب بات کریں ہماری ماں اور بہنوں کی تو ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے جیسے ہی حمل کا دور شروع ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں جو جانتی کچھ نہیں ہے مگر دعوے دار جو ہے بڑی بڑی باتوں کی ہوا کرتی ہیں، وہ کہتی ہے بیٹا کوئی پوٹرا سا کوئی فوٹو ہے بے گھر میں لگا لے، اچھی اچھی تصویرہ، گورا چٹا بچہ کا جو فوٹو ہے بے لگا لے۔ تو گھروں میں تصویریں لگائی جاتی ہیں، خاص طور سے جن کے یہاں اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو گھر میں بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی ہیں، بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ مگر اب وہ دور بھی ختم ہو گیا، اب گھر میں نہیں لگاتے، اب تو کیونکہ وہ ماں جو حاملہ ہے اس کے پاس موبائل ہے، وہ اپنی اسکرین شاٹ پہ کسی خوبصورت گورے چٹے بچے کی تصویر کو رکھ لیتی ہے، اور پھر بڑی بوڑھی عورتیں کہتی اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کر بچہ ہی ایسا پیدا ہوگا، بھلے خود کالی ہو، بھلے باپ کاڑا کلوٹا ہو، مگر بچہ ایسا ہوگا، لنگور کے گھر میں ہور، ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ تصویر کو دیکھ کے یہ سمجھتی کہ ایسا ہی ہوگا، حالانکہ اس کا ماننا غلط نہیں ہے، اس کا ماننا غلط نہیں، اس لیے کہ اس دوران میں نے ابھی عرض کیا کہ حمل کے دوران عورت کے جو بھی خیالات ہوں گے، جو بھی اس کا کردار ہوگا، جو بھی اس کا انداز ہوگا، وہ سارا کا سارا اثر بچے کی زندگی پر مرتب ہوگا، وہ بچے کے اندر ڈھلتا چلا جائے گا، اور آنے والا بچہ اسی فطرت کے ساتھ دنیا میں آئے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہے، پورے 9 مہینوں تک اسی میں کھوئی رہتی ہے، گھروں میں تصویریں لگا لی جاتی ہیں۔ البتہ شاید ویسا بچہ تو نہیں ہوتا ہے شکل و شباہت میں، مگر عادتیں ضرور ویسی لے کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصویریں آپ جانتے ہی ہو، وہ نہ کسی مسلمان کے بچے ہوتے ہیں، نہ کسی ہندوستان کی اولاد کے بچے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی یہودی یا عیسائیوں کے بیٹوں کے اور ان کے بچوں کے فوٹو ہوتے ہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے جب اسی کو حاملہ عورت دیکھتی رہی، ایک مسلم خاتون دیکھتی رہی، تو جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد میں جیسے ہی بڑھنے لگا، اس کا اخلاق عیسائیوں کی طرح ہونے لگا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت جی دعا کرو کہ ماں کی اباڑی اولاد جو ہے نیک ہوا ہے، ایماندار ہوا ہے، قرآن کا پڑھ والی ہوا ہے، اچھی اخلاق والی ہوا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں گھروں میں جب کوئی عورت حاملہ ہو تو جیسے ہی حمل قرار پائے اس کو ایک معمول بنا لینا چاہیے کہ وہ وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کیا کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرے، وہ تسبیح پڑھتی رہے، نبی پہ درود بھیجتی رہے، اور بات اگر تصویر کی جائے تو کسی بچے کے فوٹو کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں گنبد خضرا کی تصویر لگا لی جائے، بزرگوں کے آستانوں کی تصویر لگا لی جائے، غریب نواز کے مبارک گنبد کی تصویر لگا لی جائے،
بغداد کا نیلا گنبد کی تصویر لگا لی جائے، جب ان کو رات دن وہ حاملہ عورت دیکھے گی تو اس کا سیدھا اثر اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی زندگی پر مرتب ہوگا۔ اگر وہ غریب نواز کے گنبد کو بارہا دیکھے گی تو اس پر فیضان غریب نواز جاری ہوگا۔ وہ بغداد کے غوث اعظم کی گنبد کو دیکھے گی تو اس کے بچے کی زندگی پر قادری رنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ جب گنبد خضرا دیکھے گی تو اس کا ہونے والا بچہ آنے والے وقت میں عاشق رسول بن کے پیدا ہوگا، سچا غلام رسول بن کے پیدا ہوگا۔ تو بچے کی زندگی پہ اثر ماں کا پڑتا ہے، اس لیے ماؤں کو چاہیے اگر اچھے بچے چاہیے پہلے ماں اچھی ہو جائے اور باپ اچھا ہو جائے۔ ماں باپ اچھے نہیں تو اولاد اچھی کہاں سے ہوگی؟ جیسے ماں باپ ہوں گے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل نمودار ہوگا۔ کانٹے بو کے گلاب کی خواہش، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا آپ بو گے ویسا پاؤ گے۔ تو اگر نیک اولاد چاہتے ہو تو پہلے خود نیک ہو جاؤ۔ آپ خود جب نمازی رہیں گے تو ننھے بچے جب چھوٹی عمر میں جب ان کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، بچے ذہین ہوتے ہیں، فوراً اپنے آس پاس کے ماحول کو اپنے دماغ کی طرف جو ہے مائل کر لیتے ہیں، اپنے دماغ میں جذب کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے آس پاس کا ماحول درست رکھا جائے، اچھا رکھا جائے، ستھرا رکھا جائے، تو بچے وہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں اتارتے چلے جائیں گے اور اسی رنگ میں بچہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو اگر اچھا بچہ چاہتے ہو تو خود باپ جو ہے اگر وہ نماز پڑھتا رہے گا، وہ کم عمر کا بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ جو ہے اس طرح سجدہ کرتا ہے، اس طرح رکوع کرتا ہے، روزانہ نماز پڑھتا ہے، ایک دن بچہ خود اپنے باپ کی نقل کرنے پر آمادہ ہوگا۔ وہ باپ کے قریب ٹوپی لگا کر وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ اسے پورے طریقے پر نماز اگرچہ نہیں آتی ہے مگر باپ کی نقل کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ اپنے باپ کی نقل کرے گا۔ اگر ماں گھر میں نماز پڑھے گی تو وہ بچہ ماں کی نقل کرے گا، اس کے قریب بیٹھے گا اور اسی طریقے کو اپناتا چلا جائے گا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ دھیرے 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 گزرتے وقت کے ساتھ وہ بچہ آنے والے وقت میں پکا ایسا نمازی بن جائے گا، اللہ اس کے سینے میں نماز کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو تلاوت قرآن کا جذبہ اس بچے کی زندگی میں اثر انداز ہو جائے گا۔ تو یہ غوث پاک کی اصل تعلیمات یہ ہے۔ میرے غوث اعظم کی زندگی سے اصل جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، غوث اعظم کی والدہ نے جب قرآن کے 18 پارے پڑھے دوران حمل تو بچہ بھی قرآن کا پڑھنے والا پیدا